علی اکبر جنگ کی اجازت پر مصر ہوئے، مگر پھر سب ساتھیوں نے بڑے جوش سے کہا، یا امام، ہماری جانیں آپ کی جانوں پر صدقے، ہمارا خون آپ کے خون پر صدقے، اور ہماری روحیں آپ کی روحوں پر صدقے۔ قسم ہے خدا کی، جب تک ہمارے جسموں میں جان باقی ہے کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد بڑی دلیری سے جنگ کر کے تمام اصحاب شہید ہو گئے۔ جون ابو ذر کافی ضعیف ہو چکے تھے، مگر بار بار درخواست کرتے تھے، جون ابو ذر، اس بڑھاپے میں جہاد تم پر واجب نہیں، تم کہیں بچتے بچاتے نکل جاؤ، میری یہی خواہش ہے۔ امام نے کہا، یا حسین، میں نے راحت کے دن تو آپ کے ساتھ گزارے، اب ایسے نازک موقع پر مجھے اپنے قرب سے محروم کر رہے ہیں۔ جون ابو ذر پر رقت طاری ہو گئی، وہ حبشی نژاد تھے، لہٰذا کہنے لگے، کیا میرا سیاہ چہرہ اور حسب نسب اس قابل نہیں کہ میں شہید ہو کر بہشت میں داخل ہو سکوں؟ کیا ایک غلام جہاد نہیں کر سکتا؟ امام نے بڑی محبت سے کہا، بہشت میں رنگ و نسل نہیں، اعمال کا محاسبہ ہوگا، اور تمہارے ساتھ اتنی زندگی گزارنے کے بعد میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بہشت میں بہت بلند مرتبہ پاؤ گے۔ تم جیسا خدا ترس، متقی و پرہیزگار مشکل سے ملے گا۔ اگر فیصلہ ہی کر چکے ہو تو تمہیں نہیں روکوں گا۔ جون ابو ذر نے باوجود سن رسیدہ ہونے کے تلوار اور نیزے کے وہ ہاتھ دکھائے کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ جب زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرے تو امام علیہ السلام نے لپک کر انہیں سہارا دیا اور انہوں نے دم توڑ دیا۔ عباس ابن علی کے تینوں بھائی جعفر، عثمان اور محمد، جو انتہائی شوق سے بار بار اجازت مانگ رہے تھے، بڑی جانبازی سے دشمن کے لاتعداد سپاہیوں کو ختم کر کے شہید ہو گئے۔ ان کے بڑے بھائی عباس نے انہیں اپنے ہاتھوں سے ہتھیار سجا کر میدان جنگ میں بھیجا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد علی ابن ابی طالب نے دوسرے نکاح کا قصد کیا تو انہوں نے اپنے بھائی عقیل سے یہ خواہش ظاہر کی کہ کوئی ایسی نیک اور باعقل خاتون کا نام تجویز کریں جو بہادر اور لائق بچوں کی ماں بن سکے۔ انہوں نے ام البنین کا نام پیش کیا۔ وہ خرام بن خالد کی بیٹی تھیں۔ ان کا قبیلہ شجاعت اور دلیری میں ثانی نہیں رکھتا تھا۔ ام البنین کی تربیت نہایت اعلیٰ پیمانے پر ہوئی تھی، علمی اور اخلاقی اوصاف میں بھی بلند مقام تھا۔ ان کا نام فاطمہ وحیدیہ تھا۔ چونکہ 4 بہادر اور جری بیٹوں کی ماں تھیں، اس لیے انہیں لوگ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہا کرتے تھے۔ ان میں سب سے بڑے عباس ابو الفضل تھے، جو امام حسین کے پرستار، پیارے بھائی اور شاگرد تھے۔ جو پیار انہیں امام حسین سے ملا وہی انہوں نے اپنے چھوٹے بھائیوں جعفر، عثمان اور محمد کو دیا۔ انہیں بیٹوں کی طرح چاہا، ان کی اعلیٰ پیمانے پر تربیت کی تھی۔ وہ ان 30 نوجوانوں میں سے تھے جو عباس کی رہنمائی میں امام حسین کے باڈی گارڈ تھے، اور وہ جہاں بھی جاتے تھے یہ ان کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے۔ روز عاشوراء جب امام علیہ السلام کے بیشتر عزیز اور دوست شہید ہو گئے تو عباس نے اپنے بھائیوں کو بلا کر کہا، میری خواہش ہے کہ تم مجھ سے پہلے میدان جنگ میں جا کر آقا پر جان نثار کرو۔ تینوں بھائی امام علیہ السلام کی قدم بوسی کے بعد میدان میں آئے۔ علی کے بیٹوں نے اپنے والد کے مقدس نام کا نعرہ لگایا اور یہ ثابت کر دیا کہ شجاعت انہوں نے ورثے میں پائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ابو الفضل عباس کی مدد سے اپنے پیارے بھائیوں کی لاشیں اٹھائیں اور دوسرے شہداء کے ساتھ خیمے میں رکھ دیں۔ اپنے پر آئے جب آقا پر سے جان نچھاور کر چکے تو ابو الفضل عباس، علی اکبر اور قاسم بن حسن میں بحث چل گئی کہ کون اب میدان جنگ میں جانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس وقت زینب بنت علی حیران و پریشان سوچ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، یا اللہ، یہ اون و محمد کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بیٹے مجھے بھائی سے شرمندہ کروائیں گے۔ سب جا رہے ہیں اور یہ مزے سے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، ایسا موقع پھر کہاں نصیب ہوگا؟ دنیا یہی کہے گی کہ بزدل تھے، عین وقت پر جنگ سے ڈر گئے اور جان بچا کر دبک رہے۔ مگر امام حسین نے انہیں سمجھایا۔ بانو نے کہا، بہن، ان کی عمر ہی کیا ہے، کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا، نہ کوئی جنگ دیکھی، بچے شیروں کے شیر ہیں، انہیں ڈر سے کیا واسطہ؟ امی جان، ہم کتنی دیر سے مامو جان کی خوشامد کر رہے ہیں، وہ اجازت ہی نہیں دیتے، بچے رواں سے ہو گئے، بتائیے ہم کیا کریں؟ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ مامو اجازت نہیں دیتے۔ بہادر کہیں روکے سے رکے ہیں؟ اور کچھ نہیں، بس مرنے سے ڈرتے ہو۔ بہادروں کی اولاد کے یہ طور طریق نہیں ہوتے، صبح سے لاشے پر لاشا آ رہا ہے اور یہ کھڑے تیرا میرا منہ تک رہے ہیں۔ بچے ٹھیک کہتے ہیں، امام انہیں کس دل سے جنگ کی اجازت دے دیں، ان پر جہاد واجب نہیں، بانو نے سمجھایا۔ یہ بات نہیں ممانی جان، بچے آنسو پوچھ کر بولے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے مامو جان قاسم سے فرما رہے تھے، یہ جنگ مختلف ہے، اس میں جہاد کے لیے عمر کی قید اٹھا دی گئی ہے، علی اصغر تک اپنے مورچے کے سپاہی ہیں، پھر ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے؟ بانو نے سہم کر نڈھال سے سکتے ہوئے علی اصغر کو چھاتی سے لگا لیا۔ تو پھر غصہ نہ آئے کہ تم جان بوجھ کر اجازت نہیں لیتے؟ یا اللہ، میں نے کیسی کیسی دعائیں مانگی، یا پروردگار
میرے لال اس امتحان میں پورے اتریں، بس یہی میری آرزو ہے۔ خیر بھائی، تمہارا جو دل چاہے کرو، آج سے نہ تم میرے بیٹے ہو نہ میں تمہاری ماں۔ اسی دم غل ہوا، دشمن نے حملہ کر دیا اور تیروں کی بارش ہونے لگی۔ اون محمد اپنا بچپنا بھول گئے۔ فوج کا رخ ماں بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا، تڑپ کر امام کے قدموں میں گر پڑے۔ مامو جان، خدا را ہمیں اجازت دیجیے، ہم سے اب یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ سب عزیز و اقارب شہید ہو گئے، ہم فقیروں کی طرح کھڑے منہ تک رہے ہیں۔ اماں جان ہماری صورت سے بیزار ہو رہی ہیں، ان کے خیمے کی طرف جاتے شرم آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بزدل ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، شیر خدا کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے ہیں، موت ہمارے سامنے کیا چیز ہے۔ امام حسین نے اشک بار آنکھوں سے دونوں کو نظر بھر کے دیکھا اور سر جھکا لیا، پھر بولے، کس دل سے تمہیں مرنے کی اجازت دوں؟ تم بہت کم سن ہو، یہ ظلم مجھ سے نہ ہوگا، تم میری دکھیا بہن کی آنکھوں کا نور ہو، اس کی زندگی کا سہارا ہو، تمہیں مقتل میں کیسے بھیج دوں؟ نہیں مامو جان، ہماری امی بڑی بہادر ہے، عورت ہے مگر مردوں سے زیادہ باہمت ہے۔ رات ہی کہہ رہی تھی، یہ نہ سمجھنا میں تم پر جان دیتی ہوں تو تمہارا ہر قصور آنکھ بند کر کے معاف کر دوں گی، بھائی سے زیادہ مجھے اولاد بھی پیاری نہیں۔ تم نے جانثاری میں کوتاہی کی تو دودھ نہیں بخشوں گی۔ مامو جان، امی کا دل دکھا کر ہم جینا نہیں چاہتے۔ تو انو کرہن امام نے بچوں کو اجازت دے دی، جاؤ میرے پیارے، تم سب چلے جا رہے ہو، کوئی ہمارا لاشا اٹھانے والا بھی نہ رہے گا۔ خیر اللہ تمہارا نگہبان، جاؤ کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں، ہم سب کو باری باری جانا ہے۔ بچے خوشی سے بے قرار ماں کے پاس بھاگے بھاگے گئے۔ فضا نے یہ الفاظ سنے تو گرتی پڑتی بھاگی، لو بی بی بچوں کو مقتل جانے کی اجازت مل گئی۔ ہائے لوگوں، میری زینب کی کمائی لٹ رہی ہے۔ مگر فضا کی نحیف آواز زینب بنت علی کے کانوں تک نہ پہنچی۔ میں کسی سے کیا شکایت کروں، میری تقدیر کا لکھا ہے، غضب خدا کا، غیر تو قربان ہو گئے اور یہ ماموں کے چہیتے منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ آخر حر ہمارے کون تھے؟ ان کے بھائی اور بیٹے سے کیا رشتہ تھا؟ غیر ہی تو تھے مگر مرتبہ اپنوں سے بڑھ کر پایا۔ بچے انہیں غصے سے منہ موڑے دیکھ کر ٹھنک گئے، بے اختیار آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے تھے۔ ماں نے دیکھا اور بگڑ اٹھی، اب رو کیوں رہے ہو؟ کیا میں مر گئی ہوں؟ ارے بھائی دل کا سودا ہے، یہاں کوئی زبردستی نہیں۔ جب میرا بھائی شہید ہو جائے گا تب یہ اپنی تلواروں کے جوہر دکھائیں گے، جب سب ختم ہو جائیں گے شاید تب ان کی باری آئے گی۔ اسی منہ سے اپنے آپ کو علی کا نواسا کہتے ہیں، کون سے مار کے سر کیے ہیں، کون سے کارنامے دکھائے ہیں کہ بس پدرم سلطان بود۔ یہ گمسم کیوں میرے سر پر کھڑے ہو؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، مجھے منہ دکھانے کے قابل نہ رکھا تم نے۔ اتنے میں خود امام حسین خیمے میں داخل ہوئے کہ بہن کو بچوں کے مقتل جانے کی اجازت کا عذر کریں، انہیں سمجھائیں بجھائیں۔ جب دیکھا کہ وہ الٹی بچوں پر برس رہی ہیں اور وہ خاموش سر جھکائے رو رہے ہیں، اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہتے، جلدی سے بہن کے پاس آئے اور انہیں ٹوکا، توبہ کرو بہن، ایسے بچے نصیبوں والی ماں کو ملتے ہیں، خواہ مخواہ بیچاروں کو ڈانٹے جا رہی ہو۔ یہ سچ کہہ رہے تھے، یہ تو بار بار ضد کر رہے تھے، میں نے ہی انہیں روکا تھا۔ تم ان کی ماں ہو، چاہے غصہ کرو یا پیار، مگر خدا را بے انصافی تو نہ کرو۔ یہ تم سے رخصت کی اجازت لینے آئے ہیں، آخری بار تمہاری قدم بوسی کو حاضر ہوئے ہیں، اس وقت انجانے میں ان کا دل توڑو گی تو ساری عمر پچھتاؤگی۔ مجھے تو اس بات کا غصہ ہے کہ انہوں نے اتنی ٹال مٹول کیوں کی، جیسے اب اڑ کے اجازت لے آئے، اس سے پہلے بھی لا سکتے تھے، اور مجھے آپ سے بھی شکایت ہے، انہیں کیا غیر سمجھا جو اب تک ان کے فرض سے دور رکھا؟ انہیں ظالموں کی فوج میں بھیجتے ہوئے ہمارا دل خون ہوا جاتا ہے، تمہاری اور ان کی ضد نے ہمیں مجبور کر دیا، ورنہ ہم ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ لو اب انہیں رخصت کرو۔ ماں نے نظر بھر کے بچوں کو دیکھا، دونوں نے بازو پھیلا دیے جیسے وہ قارون کا خزانہ جیت کر آئے ہوں۔ بچے دوڑ کر ماں کی گود میں سما گئے۔ مبارک ہو میرے شہزادوں، دیکھو میرے دودھ کی لاج رکھنا، جواں مردوں کی طرح تلوار کے جوہر دکھانا، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں زینب کے بیٹوں نے جنگ میں دشمن کو پیٹ دکھائی۔ زینب جلدی جلدی بچوں کو نئے کپڑے پہنا کر بال سوار رہی تھیں، بہنیں آ گئیں، کوئی ہتھیار سجانے لگی، کوئی امامہ درست کرنے لگی، کسی نے جوتوں کے تسمے کسے۔ بھائی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، نہر کا گھاٹ کھول دینا، پھر ہم جی بھر کے پانی پیئیں گے۔ پیاسی سکینہ کو ہر طرف پانی ہی نظر آتا تھا۔ ہاں کم ہی صحیح اور وہ ہزاروں میں ہے، مگر وہ بزدل تمہاری جوتیوں کی گرد کے برابر بھی نہیں۔ کبرا بنت حسین نے کہا، وہ مفسد اور ضمیر فروش ہے، تم حق کے علم بردار ہو۔ بانو نے فرمایا، اتنا سمجھ لو یہ حق و باطل کی جنگ ہے، حق کو ہمیشہ فتح ہوتی ہے، تمہاری شہادت ہی تمہاری جیت ہے، تم نہ رہو گے مگر تمہارا نام دنیا کے ہونٹوں پہ ہمیشہ زندہ رہے گا، حق کے نام لیوا تم پر درود بھیجیں گے۔ ام کلثوم نے بلائیں لے کر ان کی پیشانیاں چومی۔
ذلت کی زندگی کے 1000 سالوں سے عزت کی موت بدر جہاں بہتر ہے۔ جانتی ہوں میرے بچوں، تم پر 3 دن کی پیاس ہے، مگر خبردار بھول کر بھی دریا کی طرف نظر نہ ڈالنا۔ غش کھا کر گرو تو پانی سے دور رہنا۔ جب تک امام پیاسے ہیں، سکینہ کا گلا پیاس سے خشک ہے، ننھا اصغر ترس رہا ہے، ہم پر پانی مکروہ ہے۔ ان کے حلق خشک رہیں تو ہم سیراب نہیں ہو سکتے، ماں نے سمجھایا۔ آپ بالکل فکر نہ کیجیے، ہم اپنی آنکھوں تک کو پانی کے نظارے سے سیراب نہ ہونے دیں گے۔ اگر ذرا سے بھی ہمارے قدم ڈگمگائیں تو بے شک ہماری لاشوں پر آنسو نہ بہائیے گا۔ بس اب تو ہمیں رخصت کیجیے، کہیں دشمن میدان خالی دیکھ کر شیر نہ ہو جائے۔ زینب نے مجسم ماں بن کر دونوں کو کلیجے سے لگا لیا، ہزاروں درازی عمر کی دعائیں دی، منہ چوما اور بچوں کو رخصت کر دیا۔ ان کے جاتے ہی خالی ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، اے پروردگار میری حقیر قربانی قبول کر۔ اون و محمد دونوں ہم عمر تھے، دونوں زینب کے بیٹے ہی تھے۔ ان میں سے ایک ان کی سوت کا بچہ تھا۔ پیدائش کے وقت ماں بیمار پڑ گئی اور دودھ خشک ہو گیا تو دونوں کو زینب نے ہی دودھ پلایا، پالا پوسا۔ وہ دونوں کا فرق بھول چکی تھیں، یہ بھی یاد نہ تھا کہ کون ان کے پیٹ کی اولاد ہے اور کون ان کی سوت کا بچہ ہے۔ نہ بچوں کو علم تھا، انہوں نے کبھی فرق نہ محسوس کیا۔ اسی بات کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے بھائی پر سے قربانی کرتے وقت دونوں میں کوئی فرق محسوس نہ کیا۔ اس کی ماں کی اجازت کی بھی ضرورت نہ سمجھی، اپنا جانا راہ خدا پر قربان کر دیا۔ دونوں ننھے سپاہی عجیب شان سے اکڑتے ہوئے خیمے سے نکلے تو عباس، علی اکبر اور قاسم نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے کر گھوڑوں پر سوار کر دیا۔ امام علیہ السلام نے دونوں گھوڑے رکاب پکڑ کر آگے بڑھائے، دونوں کو پیار کیا۔ بچوں کو جانے کی بڑی عجلت تھی، ڈر رہے تھے کہ کہیں بزرگ اپنا خیال نہ بدل دیں اور انہیں روک نہ لیں۔ پلک جھپکتے میں وہ درخشاں ستارے گرد کے بادلوں میں چھپ گئے۔ امام نے آنسو آستین سے جذب کیے اور دیکھا بد نصیب بہن خیمے کا پردہ پکڑے کھوئی کھوئی نظروں سے گرد میں اپنے لال تلاش کر رہی تھی۔ بچوں کا کیا ہے، وہ تو بڑے بڑے طوفان کو کھیل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اون و محمد کی معصوم آنکھیں بچپن ہی سے قتل و غارت کو دیکھ دیکھ کر بوڑھی ہو چکی تھیں۔ ذرا ذرا سے بہانوں پر معصوموں کے قتل بیچ چوراہے پر ہوا کرتے۔ سپاہی بے گناہوں کی پشت پر کوڑے برساتے، سر کاٹ کر مسجد کی دیواروں پر نصب کیے جاتے، بچے دیکھتے رہے۔ انہیں زیادہ کھیل کود اور گلیوں میں آوارہ گردی کی اجازت نہ تھی۔ بچپن سے ہی یہ ذہن نشین کرا دیا گیا تھا کہ وہ عام بچوں سے مختلف ہیں۔ ان کا زیادہ وقت پڑھنے لکھنے اور فن سپاہ گری میں مہارت حاصل کرنے میں صرف ہوتا تھا۔ ابو الفضل عباس ان نوخیز سپاہیوں کے سردار تھے۔ روزانہ مشق کرائی جاتی۔ کئی بار حکومت نے اس پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی کہ امام خفیہ فوج تیار کروا رہے ہیں، حکومت سے ٹکر کے لیے سپاہی تیار کر رہے ہیں، مگر کسی ثبوت کی غیر موجودگی کی وجہ سے باز پرس بند ہو گئی۔ مگر غریم کی فوج پر امام کے سپاہیوں کی دہشت چھائی ہوئی تھی۔ عجیب عجیب افسانے سن رکھے تھے کہ امام کے سپاہیوں کو عجیب و غریب فن شمشیر زنی سکھائے گئے ہیں جو عام انسانوں کے علم میں بھی نہیں۔ مگر جب اون اور محمد دلیری سے گھوڑے دوڑاتے میدان میں آئے تو وہ انہیں حیرت سے منہ پھاڑے دیکھتے رہ گئے۔ بے شک وہ جنگ کرنے آئے تھے، مگر بچوں کو ذبح کرنے کوئی نہیں آیا تھا۔ سورما سورماؤں سے لڑتے ہیں۔ عجیب مقابلہ تھا، ادھر خون خوار جبروت پہلوان سر سے پیر تک فولاد پوش ہتھیاروں سے لیس، اور ادھر وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 3 دن کے پیاسے تھے مگر ہونٹوں پر زبان پھیرنا بھی اپنی ہتک سمجھتے تھے۔ انہیں ذبح کرنا تھا، ان کا خون بہانا تھا کہ یہی حکم حاکم اور وقت کا تقاضا تھا۔ شرم و ندامت سے ان سورماؤں کے سر جھک گئے، اپنے لہیم و شہیم وجود پر شرم آنے لگی، ان پر ہاتھ اٹھاتے جھجک محسوس ہونے لگی۔ یہ 9-10 سال کے بچے جن کے دودھ کے دانت ٹوٹ کر ابھی ٹھیک سے بھی نہیں نکل پائے ہیں، پھول سے چہرے، روشن پیشانیاں، ان کی آمد سے سارا میدان کارزار مہک اٹھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جاؤ بچوں، کہیں چوٹ آ گئی تو تمہاری اماں سر پکڑ کر روئیں گی، ایک بدتمیز سا پہلوان بولا اور ہنسنے لگا۔ وہ گستاخ، زبان سنبھال کر بات کر، جانتا ہے ہماری ماں کون ہے؟ شیر خدا کی بہادر بیٹی زینب۔ میں اون ہوں، میں محمد ہوں، ہم علی ابن ابی طالب کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ ہماری کم سنی پر نہ جا، ہماری تلوار کی کاٹ دیکھ۔ ہم حق کے لیے زندہ ہیں اور آج حق کے لیے جان دینے کا ارمان دل میں لے کر آئے ہیں، مگر پہلے تمہارے ناپاک وجود سے اس دنیا کو پاک کرنے کا عزم دل میں لے کر آئے ہیں۔ 2 بجلیاں سی چمکی، 2 شعلے سے آندھی میں لپکتے ہوئے بڑھے اور غنیم کے لشکر کے حواس گم ہو گئے۔ بچے وار پر وار کر رہے تھے۔ اول تو انہوں نے ان بچوں کو اہمیت دینے میں اپنی صلاحیتوں کی حد تک سمجھی۔ بچوں سے الجھ کر کون اپنا مذاق اڑوائے؟ پھر ان کے مرتبے کا خیال کر کے تلواریں جھکا دی۔
مگر جب بچوں نے واقعی تلواروں کے جوہر دکھانے شروع کیے تو مدافعت کے لیے ڈھالیں اٹھا کر سامنے کر لیں۔ شقی القلب ہوتے ہوئے بھی بچوں پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانے کی وجہ سے تکلف ہو رہا تھا۔ سدھے ہوئے گھوڑے، نپے تلے ہوئے تلواروں کے ہاتھ تھوڑی ہی دیر کے بعد بچوں نے مدافعت پر مجبور کر دیا۔ بچوں کی بہادری اور فن سپاہ گری کو دیکھ کر دشمن کے منہ سے بھی واہ نکل گئی۔ ابن سعد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ختم کرو یہ تماشا، اس نے گرج کر کہا، اور بچوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ مگر بچوں کو گرفتار کرنا بجلی کو مٹھی میں بند کرنے سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ وہ صفے چیرتے جاتے اور پھر قیامت ڈھاتے، پلٹ کر صاف نکل جاتے، گھڑی بھر کو جدا ہو جاتے، ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے، پھر گھوڑے خود بخود پاس آ جاتے۔ بچے ایک دوسرے کا ہاتھ چھو کر دل کو تسلی دیتے، ایک دوسرے کے وار پر صدائے تحسین بلند کرتے۔ اب خود زخم کھانے کا وقت آ گیا تھا، گھاؤ لگ رہا تھا، خون بہ رہا تھا، مگر ہمتیں بلند تھیں اور ارادے جوان تھے۔ امام کے خیمے سے لوگ دونوں کو آنسو بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ زینب کے کانپتے ہاتھوں سے خیمے کا پردہ چھوٹا جاتا تھا، وہ تڑپ کر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتی، آنکھیں خشک تھیں، دل لہو لہو ہو رہا تھا۔ ہر وار جو بچوں کے جسم پر لگ رہا تھا اس کی چوٹ ماں کے کلیجے پر پڑ رہی تھی۔ خبردار پانی کی طرف نہ دیکھنا، امی کی نظریں ہماری طرف لگی ہوئی ہیں، اون محمد سے کہتے ہیں۔ سخت پیاس ہے، اگر پانی مل جاتا تو ہم انہیں واقعی مزہ چکھا دیتے، مگر ہم دریا کی طرف ہرگز نہیں دیکھیں گے۔ مگر کیا ایک چلو علی اصغر کے لینے میں گناہ ہے؟ محمد جواب دیتے، دریا کوئی گھٹ تو نہ جائے گا۔ ابو الفضل عباس بے قرار تھے، بار بار کہہ رہے تھے، آقا حکم ہو تو جا کر دونوں کو سمجھا بجھا کر لے آؤں۔ نہیں، میں جاتا ہوں، میرے شاگرد ہیں، میرا کہنا نہیں ٹالیں گے۔ علی اکبر کہہ رہے تھے، بچوں کی طاقت جواب دے رہی ہے۔ قاسم تم بھی ساتھ چلے جاؤ، تم تینوں جاؤ اور بچوں کو لے آؤ، ہم سے ان کے زخم برداشت نہیں ہوتے۔ امام نے سرد آہ بھر کر حکم دیا، اگر کسی نے میرے بچوں کو ان کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی تو میں کھلے سر خیمے سے نکل پڑوں گی۔ زینب نے خون بار آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ وہ خود آ جائیں گے اس شان سے جیسے شاہ سوار آتے ہیں۔ میرے بیٹے بھی جانبازوں کی طرح جنگ کے میدان سے لوٹیں گے، عزیزوں کے کاندھوں پر۔ غضب خدا کا، پھوپھی اماں کے یہ بچے سہارا ہیں، ریت پر گر کر دم توڑ دیں گے، یہ مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ علی اکبر نے گھوڑا گھمایا۔ کیوں فال بد منہ سے نکالتے ہو؟ کیا تم میرے بیٹے ہو؟ خدا نہ کرے میں جو لاوارث ہوں۔ میرے بھائی کو اللہ جیتا رکھے۔ میرے بیٹوں کی ان کے سامنے کیا حقیقت ہے؟ ایسے 1000 بیٹے ہوں تو حسین پر وار دوں۔ بیکار ضد کر کے میرا دل نہ دکھاؤ۔ عباس میں جانتی ہوں اون و محمد تمہیں اپنی اولاد سے کچھ کم عزیز نہیں، مگر آج کا دن عزیزوں کو قربان کرنے کا ہے۔ میری طرف سے نہ صحیح، اپنی طرف سے قربانی سمجھو۔ قربانی واپس نہیں لی جاتی، بس یہی دعا ہے کہ اسے قبولیت کا درجہ نصیب ہو۔ بچے زخموں سے چور زمین پر آ رہے۔ امام نے پھرتی سے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ عباس، علی اکبر اور قاسم بھی لپکے۔ انہیں آتا دیکھ کر بھیڑ کائی کی طرح چھٹ گئی۔ بچے دم توڑ رہے تھے۔ امام نے دونوں کو اٹھا کر کلیجے سے لگایا اور ان کے لہو میں شرابور ہو گئے۔ بچوں نے ماموں کے گلے میں باہیں ڈالی اور دم توڑ دیا۔ امام بھائی اور بیٹے کی مدد سے بچوں کو لے کر واپس آئے۔ زینب بنت علی نے باہیں پھیلا دی جیسے زندگی کا عظیم ترین انعام مل رہا ہو۔ بچوں کو زانوں پر لٹا کر خاک و خون سے بھرے مکھڑوں کو آنچل سے صاف کیا، منہ پر منہ رکھ کر بولی، واللہ ایسی بھی کیا غفلت کی نیند، ماموں جان کھڑے ہیں اور تمہیں کسی بات کی پرواہ ہی نہیں۔ تم نے اپنے باپ کا فرض بھی ادا کر دیا میرے پیاروں۔ سب خواتین سر جھکا کر زینب کے گرد بیٹھ گئیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا خدا نہ خواستہ میرا کوئی جان سے جاتا رہا تمہارے سوگ کی وجہ؟ نہ بیبیوں، میرے لال فوت نہیں ہوئے، آج انہیں حیات جاودانی نصیب ہوئی۔ یوں کل کلا کو ہیضے سے مر جاتے، طاعون سمیٹ لے جاتا، مگر یہ رتبہ نہ پاتے جو حسین ابن علی پر قربان ہو کر نصیب ہوا۔ مجھے تہنیت دو کہ بڑے نصیب والی ماں ہوں۔ دیکھا نہیں کیا شیروں کی طرح ہے میرے لال؟ ایک بار دشمن کو بھی بتا دیا کہ حسین کی فوج میں کیسے کیسے دمدار سپاہی ہے۔ زینب اب جینے سے وحشت ہو رہی ہے۔ ان معصوموں کے لہو میں ڈوب کر سر سے پیر تک پھنکا رہا ہوں۔ بخدا اب ہمیں جانے دو۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بعد ان مالعون فوجیوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، چند جانیں جو رہ گئی ہیں بچ جائیں گی، یہی غنیمت ہے۔ مگر عباس اور علی اکبر میں پھر بحث ہو رہی تھی۔ درندے اور یہ بے وارثی خدا